کیا سچ ہے کہ مودی پاکستان آنا پہ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان، بھارت اور عالمی طاقتیں ایک ہی میز کے اوپر بیٹھ کر خطے کے بڑے مسائل حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کل بہت تیزی سے زیر بحث آ رہا ہے۔ حالیہ خبروں میں یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ اسلام آباد اکارڈ میں ایک اہم بین الاقوامی معاہدے کے موقع پر دنیا کے بڑے لیڈرز جمع ہو رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کی قیادت بھی اس موقع پر شریک ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی جانب سے مختلف عالمی رہنماؤں کو انویٹیشن دیا جا رہا ہے۔ اور اسی پرسپیکٹو میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان خیر سگالی کے جذبے کے تحت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی انویٹیشن دے سکتا ہے۔ اگر ہم اس صورتحال کو حقیقت کے بالکل قریب سے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سفارتی قدم ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ماضی میں کئی نشیب و فراز سے گزرے، نو ڈاؤٹ، خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ یہ دونوں ممالک کے درمیان سب سے حساس اور پیچیدہ معاملہ رہا ہے۔ ایسے میں اگر دونوں ممالک کی لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پر آتی ہے تو یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہو سکتی۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قسم کی ملاقاتیں صرف دعوت دینے سے تو ممکن نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا، سنجیدہ مذاکرات کی تیاری اور عالمی سطح پر حمایت درکار ہوتی ہے۔ اگر امریکہ یا کوئی اور بڑی طاقت ثالثی کا کردار ادا کرے تو اس کے نتائج بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ پاک بھارت مسائل کا مستقل حل صرف دونوں ممالک کی براہ راست بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ اگر واقعی ایسا کوئی موقع آتا ہے جہاں پاکستان، بھارت اور دیگر عالمی رہنما ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک تاریخی لمحہ ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے بلکہ تجارت، سیکیورٹی اور علاقائی سٹیبلٹی کے نئے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ اب اگر اس صورتحال کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو قرآن و حدیث ہمیں ایک بہت ہی متوازن اور حقیقت پسندانہ اصول جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ 120 نمبر آیت میں کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی راہ کی پیروی نہ کرو۔ اس طرح عمومی اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ غیر مسلم اقوام اگرچہ وقتی طور پر ہمدردی یا تعاون کا اظہار کریں لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ محتاط، باشعور اور اپنے مفادات اور ایمان کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلقات یا معاہدے نہ کیے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے کی بجائے حکمت اور بصیرت کے ساتھ ڈیسیجن لیے جائیں۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ امن، انصاف اور معاہدوں کی پاسداری بہت اہم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف غیر مسلم قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، جیسے صلح حدیبیہ جو بظاہر مشکل تھا لیکن حقیقت پر مبنی فیصلہ تھا۔ تو اصل بات یہ ہے اگر ایسی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو اسے جذبات کے بجائے حکمت، قومی مفادات اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے اگر ٹرمپ اس معاہدے میں شامل ہے تو مسلمانوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹرمپ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اور آخر میں سوال وہی ہے، کیا یہ سب واقعی ہونے جا رہا ہے یا صرف افواہیں ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ صرف ایک کیا رسمی ملاقات ہوگی یا واقعی اس سے خطے کے دیرینہ مسائل حل ہونے کی کوئی امید پیدا ہوگی؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔